ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جس کی انتہا نہ رہی. اسی آیت کو لے لیں جس آیت کے تحت ہم نے درود پاک پڑھا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب دان نبی کے پر درود بھیجتے ہیں. کتنا آپ کے ذکر کو کسی بھی جہت اور سمت کے اندر اگر آپ دکھیں، بلکہ ہر وہ چیز آپ صرف آپ کے ذکر کو نہیں، آپ کے ساتھ چلنے والوں کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی باتیں سننے والوں کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی باتیں سمجھنے والوں کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی غلاموں کا ذکر بلند کر دیا. ہر وہ پاک اور مقدس چیز جس کو آپ سے نسبت ہو گئی اس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا. بھلے وہ کنکریاں ہیں، وہ بکریاں ہیں، وہ اونٹ ہیں، وہ پہاڑ ہیں، وہ درخت ہیں، ہر وہ چیز جس کی نسبت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا. تو آج چونکہ 21 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے اور اب آگے رات ہے 22ویں کی، تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے تو کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی احادیث کے اندر، تفاسیر کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر جن سنہرے حروف سے ذکر بلند کیا گیا ہے وہ قیامت تک پڑھا بھی جاتا رہے گا، سنا بھی جاتا رہے گا، سمجھا بھی جاتا رہے گا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنہوں نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا، حضرت علی، اور کبھی مرحب اور ابن بدھ کو پچھاڑا، کبھی ان کی تلوار احد کے میدان میں چمکی اور کبھی بدر کے ریگستانوں کے اندر، اور جن کی شمشیر کبھی غزوہ تبوک میں نظر آئی اور کبھی غزوہ خندق میں کفر کے اوپر گری. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو پیدا کعبے میں ہوئے اور شہید مسجد میں، اور جنہوں نے ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بسر کی، یہ اتنا بڑا ایک امتحان تھا کہ اس رات نبی کے بستر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر سونا تلواروں کے سائے میں سونا تھا، اور موت اور ہلاکت سے کھلم کھلا ایک جنگ تھی. بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں اور بہادروں کا مقابلہ تھا. ہر سیکنڈ کے اندر جان جانے کا خطرہ تھا.
اور کافر پورے ساز و سامان اور تیاری اور پروگرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پکے ارادے سے آئی تھی. کافر جی. مگر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جی وہ ایمان کے کوہ گراں تھی. ایک ایسے پہاڑ تھے اور عشق رسول میں سرگرداں تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور انہوں نے سر تسلیم خم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر سونا منظور کیا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد جب آپ نے فرما دیے تو اب کچھ سوچنا یا آپ کے فرما دینے کے بعد ایک تصور بھی کرنا یہ ایمان کی توہین ہے. تو نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری امام نصفی کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ حضرت علی کی قبل از ولادت کرامت یہ تھی حضرت علی کی کہ آپ کی جو والدہ تھیں وہ بت پرست تھیں، مگر جب حضرت علی اپنی والدہ کے بطن میں آئے اور آپ کی والدہ جب بھی سجدہ کرنے لگتی تو سجدہ کر نہ پاتی تھیں. اور علامہ عبد الرحمن صفوری لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی یہ ولایت یا کرامت یا بزرگی تھی کہ ان کو سجدے سے روک دیتے تھے، کیونکہ وہ بت پرست تھیں اس وقت، جو ان کو روک دیتے تھے. اور سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حضور غوث اعظم کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں. یکم رمضان کو آپ کا ذکر ہوا تھا، آج 21ویں رمضان ہے، 20 دن پہلے. کہ حضور غوث اعظم کی ولادت یکم رمضان کی رات ہوئی تھی اور پورے 30 دن کتابوں میں لکھا ہے اور بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور وہاں سے لوگوں نے اندازہ لگایا تھا کہ آج رمضان شروع ہو گیا. تو سوچتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ شہزادے امام حسن اور امام حسین اور حضور غوث اعظم حسنی بھی اور حسینی بھی، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. تو اگر حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ ولایت اور بزرگی عطا فرمائی تھی کہ پہلی رات سے، یہ انبلیویبل ہے کہ ایک بچہ پہلے دن کا، اسی کو تو ولایت اور اسی کو فیض کہا جاتا ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک افطار کے وقت تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. اور حضرت علی جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، چونکہ وہ بت پرست تھیں، تو علامہ عبد الرحمن صفوری امام نصفی کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ حضرت علی جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہتی ان کو سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے جب ان کے پیٹ میں آئے جن سے. تو بہرحال ولادت کعبے میں اور شہادت مسجد میں، تو قیامت تک اب شاید کوئی ماں
ایسا بیٹا نہ پیدا کر سکے جس کی ولادت کعبے میں اور شہادت مسجد میں ہو. اب شاید ایسا نہ ہو سکے جون سا، اور یقیناً ایسا نہیں ہوگا اب جون سا. اسی طرح بخاری شریف ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے غلاموں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا کل میں اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعے کی فتح رکھی ہے، اور وہ ایسا آدمی ہے یحب اللہ و رسولہ کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، یا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. دونوں میں سے ایک باتیں آپ نے فرمائی. اب صبح ہوئی تو سب صحابہ کرام کی تمنا تھی کہ جھنڈا جو ان سے وہ اسلام کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اس کو دیا جائے. مگر صبح کے وقت حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کو تو آنکھوں کی تکلیف ہے بڑی سخت، بہت ان کو آنکھوں کی تکلیف ہے. تو حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا، تو احادیث میں ہے کہ فوراً اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، جیسے کہ کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا، اور ذوالفقار حیدری جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ان کی کمر کے پر باندھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو خیبر کا جو قلعہ کموس کا جو محافظ مرحب یہودی تھا، جو کفر کی دنیا کا ایک بہت بڑا اس دور کا پہلوان مانا جاتا تھا، بہت بڑا، تو لوہے کے اندر غرق اور سر کے اوپر منو وزنی خود پہنے اور ہاتھوں میں گرز لیے ہوئے وہ مقابلے میں آیا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فرماتے ہوئے آگے بڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آگے بڑھے. بہرحال وہ بڑی زبردست ایک جنگ اور لڑائی تھی جس کا ذکر کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے. یہاں تک کہ جس وقت کیا کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے خیبر کے قلعے کو توڑا اور اس کے وہ دروازے کو، جو صدر دروازہ تھا، اس کو توڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا. آج بھی لوگ اس پر تحقیق کرتے ہیں کہ اتنا وزنی دروازہ کوئی کیسے اٹھا سکتا ہے، جو کہ منو ٹنو وزنی دروازہ تھا جس کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے. تو ایک دن آپ کوفہ کی جامع مسجد میں مصلی پر بیٹھے جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے حضرت علی جان سے. اب جب وہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے تو وہ چبائے نہیں جا رہے تھے، جو کی روٹی کے خشک ٹکڑے جن سے. تو دو آدمی بھی وہاں سے گزرے تو کہنے لگے حضرت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو توڑ دیا اپنے ہاتھ سے، اور یہاں یہ سوکھے یہ روٹی کے ٹکڑے آپ سے نہیں چبائے جا رہے جان سے. تو حضرت شیر خدا آپ مسکرائے، فرمانے لگے یہ سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت استعمال ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی طاقت تھی، جو اس خیبر کے قلعے کو میں نے توڑا تھا جن سے. تو تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ بعض منافقوں نے
تفسیر روح البیان کے اندر بعض منافق تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر اعتراض کیا۔ اب حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے شہر میں ایک منادی کروائی، اور جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ منبر رسول کے اوپر چڑھ گئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ یہ سن لیں کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ تم تو نبی کی بات کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہو، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، دوسری جلد میں۔ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں عرش اعظم کی باتیں بھی بتا سکتا ہوں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، تفسیر روح البیان والی فرماتی ہیں اس نے پوچھا کہ اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہی ہے تو اے علی یہ بتائیے کیا کبھی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا کو نہ دیکھ لوں۔ یہ اس ہستی کا ذکر ہے۔ اصل 3 روحانی سلسلے، بلکہ کلندری وغیرہ بھی سارے، مگر 3 اصل روحانی سلسلے، قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ، یہیں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ صرف نقشبندیہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے گزرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ مگر اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو حضرت امام جعفر صادق نظر آئیں گے، ادھر بھی جو حضرت علی ہی کے آگے شہزادی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو زمین و آسمان کی، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، پوچھو مجھ سے پوچھو۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو نصرت المجالس شریف کے اندر ہے کہ حضرت جب آپ نے یہ سوال کیا تو ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے علم کے دعوے میں اتنے سچے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپ نے زمین کو دیکھا، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی طرف آپ نے دیکھا، پھر آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تم ہی جبریل ہو، تم ہی جبریل ہو جو یہ سوال کر رہی ہو۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم کیسے عطا، کیسے آپ نے اتنا علم حاصل کیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ قلائد الجواہر پڑھیں، اخبار الاخیار پڑھیں، نزہۃ الخاطر پڑھیں، تفریح الخاطر پڑھیں، بہجت الاسرار پڑھیں، بے شمار کتابیں پڑھیں۔ انسان کی ابتدا سے انتہا تک ہر چیز بتا دیا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے۔ کون کہاں پیدا ہوگا،
کیا کرے گا، کتنی عمر پائے گا، کہاں پر اس کی موت ہوگی، کس حال میں موت ہوگی، ہر چیز بتا دیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اتنا علم جو حضرت حضور غوث اعظم کو بھی عطا فرمایا گیا، علم لدنی سے، غیب کے علم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ نے جو انہیں علم عطا فرمایا۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں پھینکا۔ ایسے نہیں کہا جاتا کہ ایک عام مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اگر ایک عام مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو اللہ کے ولی کے جھوٹے میں کتنی شفا ہوگی، اور صحابی کے لعاب دہن میں کتنی شفا ہوگی، اور پھر نبی کے لعاب دہن میں کتنی شفا ہوگی۔ اسی لیے اکثر میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا غالباً عنوان کے تحت بھی لکھا ہے کہ زیادہ تر ہوتا اب یہ آپ دیکھیں کہ نبیوں کی اولاد نبی ہوتی آئی، زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا۔ حضور غوث اعظم کے جتنے صاحبزادے تھے، اتنے وقت کے بڑے امام لکھ کر چلے گئے کہ وہ اپنے اپنے وقت کے کوئی محدث تھا، کوئی مفسر تھا، کوئی امام تھا، کوئی کتب تھا، کوئی غوث تھا۔ چوروں کی اولاد بھی آپ کو چور ہی نظر آئے گی۔ جن گھروں میں شراب پی جاتی ہے، آپ دیکھ لیں جا کر، ان گھروں کے اندر ان کی اولاد بھی شراب پیتی نظر آئے گی۔ ایکسیپشنلز کو چھوڑ دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جوا کھیلنے والوں کی اولادیں جوا ہی کھیلتی ہیں۔ میں نے دیکھا ڈاکٹروں کی اولاد ڈاکٹری بن رہی ہوتی ہے، قاریوں کی اولاد قاری بن رہی ہوتی ہے، حافظ قرآن بن رہی ہوتی ہے، علماء کے بچے زیادہ تر عموماً علماء ہی ہوتی ہیں۔ ایکسیپشنلز کو چھوڑ دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جی وہ فلانا بندہ یہ تو اس کا تو بچہ یہ نہیں بنا، تو وہ ایکسیپشنلز تو ایک علیحدہ بات ہے نا، میجورٹی کی بات کریں۔ جو باپ کے وجود میں ہے نا، وہ آٹومیٹکلی اس کی اولاد میں وہ چیز منتقل ہوگی۔ ودیتاً انہیریٹنس کے اندر، وراثت کے اندر چیزیں وہ آگے منتقل ہونی ہوتی ہیں۔ جو باپ کی وراثت ہے وہ آگے جانی اولاد کے اندر ہے۔ اگر ظاہر نے جانے تو باطن نے نہیں جانا۔ اسی لیے جتنے بڑے بڑے حضرت مجدد پاک کو دیکھ لیں، چاروں صاحبزادے قیومیت کے مقام پر فائز ہوئے، جس قیومیت کے مقام پر حضرت مجدد پاک فائز تھے۔ حضور غوث اعظم کے جتنے صاحبزادے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بائیوگرافی لکھی گئی ہے سارے صاحبزادگان کی، کم و بیش سب اپنے اپنے وقت کے غوث، کتب، مفسر قرآن اور محدث اور امام تھے۔ رشوت خور کی اولاد رشوت خور ہی ہوگی۔ جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ میں نے وہ کتاب میں لکھا ہے، ایک بندہ ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتا ہے، اس کی ٹیکسٹائل ملی ہے، اس کے تینوں بیٹے ٹیکسٹائل کا ہی کام کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کیٹرنگ کا کام کرتا ہے، اس کے تینوں بیٹے کیٹرنگ کا ہی کام کر رہے ہیں۔
تو یہ انہیریٹنس اور ودیعتاً جیسا باپ ہوگا نا، بیٹا اسی کے نقش قدم پر ہوگا، اسی کی کاپی ہوگا، مگر ایکسیپشنلز کو چھوڑ کر وہ آپ چھوڑ دیجئے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا پھر بیٹا کافر تھا، ایکسیپشنلز کو چھوڑ دیں. جو باپ ہوگا وہی اس کے بیٹا اس باپ کی تصویر ہوگا. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے سارے صاحبزادے آپ دیکھ لیں، کیوں وہاں تھی ہی ولایت، اللہ کی دوستی. سارے صاحبزادگان وقت کے غوث، مجدد، ابرار اور اسرار اور کلندروں میں سے وجود کے اندر وہ چیزیں. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لعاب دہن آپ کے منہ کے اندر 7 مرتبہ پھینکا. منہ کھولو، لعاب دہن، تھوک آپ کے منہ کے اندر 7 مرتبہ پھینکی. اس کے بعد اس دور میں دنیا میں ان کے مقابلے کے اوپر کوئی امام نہیں تھا، ان جیسا کوئی محدث نہیں تھا، ان جیسا کوئی مفسر قرآن نہیں تھا، ان جیسا کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا. اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے، انہوں نے فرمایا منہ کھولو، اور 6 مرتبہ لعاب دہن ان کے منہ کے اندر پھینکا. جس کو، خیر وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. ان اللہ کے ولیوں اور نبیوں کی تھوک کے اندر، جس کو آپ لعاب دہن کہتے ہیں، اللہ نے برکت اور بزرگی کے سمندر بہائے ہیں، دریا بہہ رہی ہیں. تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم حاصل کیسے ہوا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک تھوک کا صدقہ، جو اللہ نے مجھے اپنے محبوب پاک کے ذریعے مجھے عطا فرمایا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پلکوں کے اوپر ٹھہر گئے، جن کو میں نے اپنی زبان سے چوس لیا. ان چند قطروں کا چوسنا تھا یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں علم کا سمندر عطا فرما دیا. اور اگر ایسا نہ ہوتا، یہ علم کے دروازے اور یہ علم کا سمندر حضرت علی کو نہ عطا فرمایا جاتا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے اور پھر حضرت علی کی بھی جو شان ہے، اس کے اندر فرق آتا تھا. کل کو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. علی اس شہر کا دروازہ ہے. اور کہیں آپ نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس حکمت کے شہر کا. تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح پہلے آپ لاہور میں آیا کرتے تھے تو لاہور کے مختلف دروازے تھے. لاہور میں داخل ہونے کے لیے، شہر میں داخل ہونے کے لیے کوئی یکی دروازے سے جاتا تھا، کوئی لوہاری دروازے سے جاتا تھا، کوئی بھاٹی دروازے سے جاتا تھا، کوئی کسی دروازے سے داخل ہوتا تھا. تو کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے کسی نہ کسی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے.
تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، یعنی اس شہر کے اندر داخل جو ہونا چاہتا ہے اس کو گزرنا حضرت علی کی چوکھٹ اور دہلیز کو چومنا پڑے گا تو وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوگا اور اس شہر کے اندر میرے قریب پہنچے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی کو چھوڑ کر کوئی ڈائریکٹ میرے تک پہنچ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مدارج النبوت کے اندر ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جاہ و جلال، شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر وہاں پر کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے، 360 بت، اور ان کی پرستش ہوتی تھی، ان کو پوجا جاتا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب ان بتوں کو توڑ کر میرے گھر کو پاک کر دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک چھڑی لی اور بتوں کو توڑنے لگے اور یہ پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اب حضور یہ پڑھتے جاتے تھے اور قریب قریب والے، پاس پاس والے سارے بت حضور نے توڑ دیے۔ تھوڑے سے بت ایسے تھے جو اونچے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا علی کہاں ہیں؟ اب حضرت علی حاضر خدمت ہوئے، پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان بتوں کو توڑ دو۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ اتنے بتوں کو آپ نے توڑ دیا، تو یہ جو تھوڑے سے بت رہ گئے ہیں 2-4 ان کو بھی آپ خود ہی توڑ دیں، ان کو بھی آپ توڑ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اصل میں یہ بت اونچے ہیں، ان تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا ان بتوں کو۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، دوسری طرف آپ انگلی کا اشارہ فرمائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں۔ تو پھر فرمایا کہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میری پشت کے اوپر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا علی تم نے ٹھیک کہا، اگرچہ تم شیر خدا بھی ہو مگر نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے، نبوت کا بوجھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ اور بتوں کو توڑ دو۔ اب حضرت علی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی جب وہ ان کے کندھوں پر تھے اس وقت کہاں ہوں؟ کیا سوال تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کیا سوال تھا؟ حضور نے پوچھا علی اس وقت کہاں ہوں؟ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو عرش عظیم کے پائے کو پکڑ لوں، عرش عظیم کے پائے کو کھینچ لوں۔ حضرت علی فرمانے لگے بھئی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو زندگی میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے تو عرش اعظم کے پائے کے اوپر ان کا ہاتھ پہنچ گیا، تو امام حسین جو 9 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر کھیلتے رہے ان کا ہاتھ کہاں پہنچا ہوگا؟ تو اب جب بت ٹوٹ گئے حضرت علی نیچے اتر آئے تو مسکرا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا علی مسکرا کیوں رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ عرش سے چھلانگ لگائی ہے مگر مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبریل نے، اتارا جبریل نے۔
تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے، حضرت علی سے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حضرت علی کے۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے انتہا فضائل اور کرامات اور بزرگی کے روحانی 3 سلسلے آپ سے، بلکہ چوتھا بھی اس میں، چوتھے میں بھی آپ ہی کا فیض ہے حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں آج 21 رمضان المبارک والے دن ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔